السلام علیکم. انکہی میں ایک بار خوش آمدید. یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. کل ہم لاہور تھے، پرسوں بھی لاہور تھے، تو ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 2 دن بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو ایک عادت سی نہیں رہتی کام کی. تو ابھی یہاں آج واپس آئے تو ایک لمحہ لگا ذرا احساس. لیکن عادتیں جو ہوتی ہیں، اچھی عادتیں، وہ چاہے کتنی دیر بھی ڈسرپٹڈ رہیں وہ ساتھ رہتی ہیں. چاہے ان کو اگر ذرا آپ اس سے پرے ہٹ جائیں تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے لیکن واپس آ جاتی ہے. یہ بتانے کا مقصد ابھی واپس آتے ہیں. چند روز پہلے، کچھ ہفتے پہلے ہمارا 100واں شو ہوا تھا، تو کسی ہمارے مہربان نے یہ ہمیں 100 کیلنڈر تحفے میں بھیجے. دعاؤں کے طالب انتظامیہ و عملہ محترم حاجی عزیز مرحوم، یہ انہوں نے بڑی محبت سے بھیجا. تو میں نے کہا حاجی عزیز گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی، تو میں نے کہا میں ان کا آن ایئر شکریہ کر دوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور 100 کیلنڈر ہمارے 100ویں شو کے لیے انہوں نے بھیجے. جناب بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے. جس عادت کی بات کی، ابھی ہم جب اسٹوڈیو آ رہے تھے تو میں نے ایک بہت مہنگی سی گاڑی دیکھی جس کو میں بھی رشک سے دیکھ رہا تھا. کیا خوبصورت گاڑی ہے، اور اس میں جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے وہ بھی پڑھے لکھے، سمجھدار، بردبار شخصیت تھی. لیکن جب سگنل بند ہوا، انہوں نے دائیں مڑنا تھا، ایک دم سے وہ لین بدلی، گھومے، پوری ٹریفک کے اوپر سے غلط سائڈ سے گئے اور نکل گئے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھائی یہ کس قسم کا مذاق ہے. کیونکہ جیسے جیسے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ دنیا میں گھومتا ہے، وہاں سے چیزیں سیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، تہذیب آتی ہے، اور سب سے زیادہ اس میں صبر آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے. کیونکہ اس نے جو پانا ہوتا ہے زندگی میں وہ تو اس کو مل چکا. جو بھاگ دوڑ ہے، جو ریس ہے، وہ کمانے کی ہے. جب آپ نے کما ہی لیا تو اب بھاگے بھاگے کہاں جا رہے ہیں. جب آپ ایک رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ٹھہراؤ اور صبر آ جانا چاہیے. اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو خسارے میں رہو گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اتنے خسارے میں چل رہی ہے. یوں تو ابھی امریکہ کی بھی سٹاک مارکیٹ خسارے میں ہے، لیکن ہم پہ مختلف قسم کا خسارہ ہے. اور صبر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اگر ہم صرف اس رمضان اسی کو دیکھ لیں، باقی کچھ نہ دیکھیں، تو شاید ہمیں یہ سارے ٹاک شوز، پروگرامز، بحث کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ خسارے میں رہو گے تا وقت کے صبر کرو. تو یہ تو اس گاڑی کی کہانی ہے. نہ جانے انہوں نے کیوں دنیا سے نہیں سیکھا. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں رول ماڈل کسے سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رول ماڈلز کی کمی ہے. میرے رول ماڈلز جو ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے. ایک تو میرا ایک رول ماڈل نہیں ہے، مختلف کاموں کے لیے مختلف رول ماڈلز ہیں. ہیرو اور رول ماڈل میں فرق یہ ہوتا ہے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو بھلا کام کرتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کے ہم تالیاں بجاتے ہیں. انفارچونیٹلی عبدالستار ایدھی صاحب، اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ماں نہیں ملی جو اپنے بچے کو بولتی ہوں بڑے ہو کے ایدھی بننا. تو وہ ہیرو ہیں ہمارے، رول ماڈل نہیں. وچ از انفارچونیٹ. میری دعا ہے کہ وہ رول ماڈل بن جائیں، شاید میرے لیے ہی بن جائیں. میرے لیے بھی میری بد نصیبی ہے کہ میں نہ بنا سکا. لیکن پھر بھی سیکھنے کی کوشش میں ہر چیز سے کرتا ہوں، صبح شام، ہر لمحے. لوگ کہتے ہیں فیصل قریشی صاحب آپ بدلتے بہت ہیں، اور یہ مجھے وہ تانا دیتے ہیں کہ میں بدلتا بہت ہوں. میں بدلتا ہی ہوں کہ ہر لمحے میں ایک نئی غلطی کرتا ہوں، پھر کسی نہ کسی سے سیکھتا ہوں اور دوبارہ وہ نہیں کرتا. میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہوں، اپنا رویہ بدل لیتا ہوں، اپنا انداز بدل لیتا ہوں، بولنے کا طریقہ بدل لیتا ہوں. تو جب یہ کام شروع کیا انٹرویور بننے کا، تو پاکستان میں میری نظر میں صرف ایک انٹرویور ہے جس کو میں نے جب سے دیکھا، جب بھی ٹی وی چینل بدلتے ہوئے ان کا چہرہ آیا اور وہ انٹرویور کے رول میں دیکھا، میں نے رک گیا. ان کی مسکراہٹ، ان کا لہجہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کی شخصیت. یہ وہ شخصیت جس میں تقریباً کوئی 50 شو کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں شخصیات نہیں ہیں. ہمارے ہاں لائر ہیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہمارے شخصیت، پرسنالٹی کے وہ شخص داخل ہو کمرے میں تو آپ کو یا اللہ یہ کون ہے شخص، معلوم تو کرو یہ کہاں سے آ رہا ہے، اسی چیز کیا ہے.
وہ شخص جس سے میں نے کم از کم میری ان کی آج پہلی ملاقات ہے, لیکن دور دور سے بیٹھ کے میں نے بڑا ان کو نا وہ انگشت بدندہ بیٹھ کے دیکھا کہ یار انٹرویو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہی ہیز بین ویری کائنڈ. حالانکہ وہ ابھی کراچی لینڈ کیے اور وہ سیدھا منہ دھوئے اور ادھر آ گئے. نعیم بخاری صاحب, اٹ از این ایبسلیوٹ آنر. You have been very kind, very, very kind. Every word meant from the heart. اور وہ میری بیوی مجھے کل کہہ رہی تھی کہ تیری تو لاٹری لگ گئی نعیم بخاری صاحب تیرے ہاتھ میں. بڑی مہربانی. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بتایا کہ نا ایسے مڑ گیا. جی یہ میں نہیں, ہم جو وکیل ہوتا ہے نا وہ غسل خانے بھی نہیں جاتا بغیر کوئی پیسے دیے ہوئے. ہم نے جہاز کا سفر کبھی پلے سے نہیں کیا. Somebody has to pay for it. ٹھیک ہے. اچھا, سنس میں فار ون odd reason or the other میں ہمیشہ امیر آدمیوں کا وکیل رہا ہوں. یہ بھی عجیب ٹرینڈ. خوش قسمت. ویری ینگ, میں ظفر صاحب کا جونیئر تھا, وہ کرتے ہی امیر آدمی کا. اچھا, تو ہم ایک کیو میں کھڑے تھے کلب کلاس کی, وہاں میرے آگے گورے بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. تو پیچھے سے ایک آدمی آیا, اچھا بھلا سوٹ پہنا, اس نے لائن توڑی اور کہا یہ بورڈنگ کارڈ دیو. تو جو انگریز تھا وہ کہتا ہے کہ سی دس از اے کیو. کہتا ہے دیٹس فار یو, آئی ایم پاکستان. اچھا, there's no answer to this. How do you respond to that? میں کچھ نہیں, میں آنسر پڑھا لگا, بالکل ٹھیک کی طرح. اچھا, یہی اٹس ویری اسٹرینج کہ آپ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لیں گے, کراچی سے 1 گھنٹے کی فلائٹ لیں, دبئی میں جاؤ تو وہ پنٹر سدھا ہو کے کھلوتا ہوں. وہ شرطا جو ہے نا اس کو ایک نظر بھاگتا نا. آئی ڈونٹ نو, اس زمین سے ہمیں محبت اتنی ہے کہ یہاں ہر برا کام ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق. چھوٹی جیسے آپ کہتے ہیں نا سرا, گاڑی میں بیٹھ کے پھینکنا باہر چیزیں. Why do we do this? مجھے آج تک نہیں سمجھے. مثلا دیواروں پہ نشان لگا دینا. I have never understood this. اگر یہ کام وہ شخص کرے جو نوجوان ہو, جس میں جوش ہو, ان پڑھ ہو, تو میں شکایت نہ کروں. دکھ یہ ہوتا ہے جیسے جیسے ہمارا آدمی ترقی کرتے آتا ہے ویسے ویسے وہ بے بہرا ہوتا ہے. اچھا, ویسے میں ترقی کو یا کامیابی کو, کامیابی کہہ لیتے ہیں, سکسیس کو میں سمجھتا ہوں سکسیس اور اچیومنٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. مثلا بڑے بڑے لوگوں نے پیسے کما لیے, اور اسی پنجابی ہم چونکہ شہر سے, اندرون شہر سے, وہ تھوڑی سی بہت آپ آئیں دو ابلتا رہتا ہے. صحیح. اچھا, تو میں اس کے لیے ایک فریز بڑے سال پہلے نکالی تھی, اوقات شریف. اوقات میں نہیں لوگ رہتے, اس کو اتنا سا دے دو. یعنی ہاں, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ طاقت, پیپل آر آفٹر پاور. کہ لیٹ می ٹیل یو اسٹوری. میرا ایک کلاس فیلو, میرے کئی کلاس فیلو وزیر ہو گئے, ہم نہیں, الحمدللہ. تو وہ پنجاب گورنمنٹ میں 1985 میں وزیر ہو گیا. تو اس نے مجھے بلایا, تو اس نے کہا کہ بہو میں وزیر ہو گیا. میں کہا سبحان اللہ, وزیر. میں کتنے دن ہو گئے؟ کہنا 3. میں کہا کیا کیا 3 دن آج؟ کہنا 12 گڈیاں ناپ لیتی ہیں. وہ بڑے اگر آپ کی مثلا میں دیکھتا ہوں, کہنا 12 گاڑیاں ناپ لیتی ہیں. اچھا, میں نہیں پتا گاڑیوں کو اس نے کرنا کیا ہے, اس نے لیٹنا ان میں, دیکھنا ہے, کوئی شو روم کھولنا ہے, کیا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آئی فائنڈ پیپل کہ وہ وزیر ہو گئے. میں جناب کی حضور نے مہینہ ہو گیا, کیا کیا؟ کہنا 2 تھانے دار بدل دیتے. میں کہ یار وہ تو ڈی ایس پی بھی کر لیتا ہے, وہ گریڈ 16 کا بندہ کر لینا ہے. یہ کیا؟ مجھے لگتا ہے پرسیپشنز جو ہے نا لوگوں کی پیسے کے بارے میں, پیسے کے استعمال کے بارے میں. اس میں ایک میں امجد اسلام امجد کی کہانی بڑی ضروری ہے. امجد کے ایک دوست ہیں بٹ صاحب دبئی میں. ٹھیک. تو بٹ صاحب وہ نے, امجد نے کہا کہ میں بٹ صاحب سے مشاعرے پہ گئے, تو بٹ صاحب آئے. اب وہ بات کر رہے ہیں, کہنے میں 2 بیویاں نے, دونوں مکان بناتا ہے, بچیاں بھی مکان لے دیتے ہیں, کاروبار بھی کرتا ہے, لیکن من وہم ہے کہ منو گھر چ کوئی پسند نہیں کرتا. اچھا, کہتا میں کہ تہاڈا وہم غلط ہے, تانوں باہر بھی کوئی. اچھا, اس لیے لوگ جب گاڑیوں میں ہوتے ہیں یا رتبہ مل جاتا ہے, میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ. وہ ضمیر جعفری صاحب کی ایک فریز ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا عروج نہ دے جس میں زوال بھی شامل ہو. تو ایک تو زوال بڑھاپے کا وہ الحمدللہ آیا ہوا ہے, لیکن ہم بال شال رنگ کے اس کو میٹ کر رہے ہیں. اچھا, میری جو عمر کی ہے نا ظاہر ہے بالکل کوئی تو میں دفنایا ہوں کہیں ڈڑے, لیکن باقی دودھ چول ہو گئے. وہ پیپل ڈونٹ ریئلائز. مجھے حیران کیوں نہیں, بس ایک وزیر ہے, اس کا جھنڈا ہے, وہ سمبل ہے. ٹھیک ہے, جسٹ اے سمبل. وہ سبسٹنس سمجھتے ہیں, اور جب تک اپنی اچیومنٹ سمجھ کہتے ہیں میری. اچھا, طاقت میں دیکھتا ہوں فرعونیت بھی کس بات کی,
Let me tell you another story. I was 1972 की बात है, मैं जफर साहब के साथ काम करता था, उनका एक इनकम टैक्स का प्रॉब्लम था. मैं गया तो इनकम टैक्स अफसर मेज पे टांगे रख के पाइप पी रहा था. मैं बड़ा मुतासर हूँ उसके तले से. मैं जनाब को मोरी कोई नहीं थाड़े तले. अच्छा, मैं जितनी देर खड़ा रहा उसे ना मुझे बैठने को कहा ना. और जफर साहब की रिटर्न के बारे में उसने जो कुछ ताकत में कह सकता था, 6 महीने बाद भुट्टो साहब ने बंदे साफ कर देते. 1300. He was in जफर साहब ऑफिस सीख के. मैं सिर्फ लोगों को कहता हूं जिनके पास ताकत, इंक्लूडिंग फेम. बिल्कुल यार ये बड़ी ट्रांजिटरी चीज है, ऐसे करके आती है, ऐसे करके चली जाती है, लेकिन लोग संभालते नहीं है. आप पर जानते ना, ठीक है, जैसे मज नू पानी पिला तो आप पर जाती है ना. एज अ रीजन आई फील देयर इज नो ग्रोथ. हम स्पर्ट्स में आते हैं, वी कम वी गो, वी कम वी गो. हमारी ओवरऑल ग्रोथ, जो आपने कहा कि हम 1.5 घंटे के सफर के बाद सुधर जाते हैं, उसकी एक वजह मेरी समझ में शायद ये है कि हमने भले काम को फैशनेबल नहीं किया. दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू. नहीं, आप करते हैं माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छा करते हैं. बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? ये सवाल मैं 20 लोगों से आप पूछूंगे, हम आप जैसे लोग अगर बंदे तो पुत्र बन के एयरपोर्ट पर जाए तो बाकी तो हमारी देखा देखी सब कर लेंगे. सिर्फ ये मुसीबत उसमें 2 है, 3 है कबातें, अगर मुझे याद तीनों रही तो. एक तो ये है वर्च्यू कि एट द एंड ऑफ वर्च्यू देयर इज नो रेनबो. लोग ये समझते हैं कि मैं वर्चुअस हूं, इसका मुझे सिला मिलना चाहिए. मैं हमेशा समझता हूं वर्च्यू जो जर्नी है वही उसका सिला है. एट द एंड ऑफ इट यू माइट फाइंड योरसेल्फ अ लिटिल बेटर विद दिस, एंड यू डोंट वेयर वर्च्यू ऑन योर स्लीव. मैं रोज देखता हूं, पता नहीं मैं रोजा ही चाह, मैं कहीं मेरा की कसूर है. आई मीन पीपल गेट एंग्री. आज मैं देख रहा हूँ झगड़े हो रहे थे, वो एक गाड़ी लगी और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं. एक तो ये प्रॉब्लम. दूसरा, मुझे बर्रे सगीर के बारे में, आज मैं बड़ी सतही बात, लेकिन एक बुजुर्ग की बात. डॉक्टर दानी एक बहुत बड़े आदमी, पता नहीं आपने, बड़ा आदमी. मैंने उनसे कहा जी हमने बर्रे सगीर के मुसलमान ने इस्लाम से क्या सीखा? तो उसने कहा कि खजूर खानी ऑनेस्टली, और कुरान की इज्जत करना. फलसफा जो था वो हमारे पास नहीं पहुंचा. सो आई फाइंड कि हम रिचुअल पे बड़ा जोर दें. वैसे मैंने कई जनाजे अटेंड किए, वहां बड़ा तो लाइनें सीधियां कर लो. मैं देखता हूं बकरा हम इस तरह खरीदते हैं जैसे उससे निकाह पढ़ाना है. अच्छा, इस रिचुअल पे बड़ा जोर है. पता नहीं मेरी नमाज कज़ा हो रही है. मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें 100 जन्नतें नसीब करे, बड़े नमाजी परहेजगार थे. तो मैं देखा एक दिन वो खफा हो रहे थे. मैं कहा जी क्या है? कह देखो ये जरूरत देखो. मैं कहना मेरी तनख्वाह बता दो. मैं कहा सर की पे गाल कर दो, ये सारी जो आप नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़े, इसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपके दिल में गुंजाइश पैदा हो. जब वो तनख्वाह बढ़ा दे तो बढ़ा दो ना. आई डू नॉट सी कि क्यों ये बेहतरीन दीन जो है ये, मसलन अब मुझे जब से मैं छोटा हूँ, हम शहर से, हर रमजान में मैंने प्राइस हाइक देखी. जो आता है महीना हमारी बरकतों का. मुझे अब मेरा 38th ईयर है वकालत का, राइट. मैंने कई रमजानों में जिरा किए, मुझे आज तक नहीं कोई गवाह नजर आया जो कि मैं रोजे से झूठ नहीं बोलूंगा. वो कहना जी उन्हें वकील ने सवाल पूछे, मैं ही करके जवाब देता, फ्लैट हो गया. अगर आप झूठ कसम खा के झूठ बोलने पे तुले हो तो फिर आप क्या, व्हाट कैन यू डू अबाउट? अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. फ्राइडे हमने एक मस्जिद है कराची में, बलोच कॉलोनी में, कुरंगी का जो बाईपास है एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर. तो हम वहाँ गए, हमने उसका 11 मिनट और 11 मिनट पे जोर है पैकेज है, वो हमने रिपोर्ट बनाई कि वो मस्जिद जो है उसके चारों तरफ कचरे का अंबार ढेर है और वो जलता है, वहाँ नमाजी नमाज पढ़ते हैं और भाई बदहाली. तो हमने दिखाई कि भाई रमज़ान है, खुदा के वास्ते इसको उठा, कितना जुल्म है. हमने ये भी नहीं कहा, हमने सिर्फ दिखाया कि भाई ये है. ठीक, बड़ी वाह 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 वाह, बड़ी ईमेलें और साहब क्या है ये हो ना जी. एक मेल आई कि आपने बड़ी गलती की कि आपने बाएं हाथ से वो बिस्किट खाया था और दाएं से नहीं. उनके 5 मिनट बाद एक और मेल आई ठक करके, ओ ये तुझे
تو مجھے میں نے کہا کہ بھائی 11 منٹ میں آپ کو صرف یہی نظر آیا. ہاں ہاں. اس کے بعد پھر پیر کے روز میں نے کہا سر اب تک کسی نے نہیں پوچھا مسجد ہے کدھر. ہاں ٹھیک. یہ وہ ایک تھے نا ویسا آپ وہ ایک انڈیا کے بڑے باکمال آدمی گئے نیرج سی چودھری, جس کی وہ کانٹیننٹ آف سرسے, آٹو بایوگرافی آف این ان انڈیا, پیسج ٹو انگلینڈ ریورس اس نے ای ایم فاسٹر کے جواب میں لکھی. تو میں خوشونت سنگھ صاحب سے ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا. میں ان سے انگریزی بڑی اچھی لکھتے ہیں. اب ان کی آخری کتاب تھی ایپوکلپس اے 100 ہارسمن. تو نے کہا کہ نیرج سی چودھری کو کوئی اچھی چیز نہیں نظر آتی تھی. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں اسے ڈال لیک لے گیا سری نگر میں, تو لوٹس ہی لوٹس تھا. میں تباہ ہو گیا دیکھ کے. تو وہ دیکھ دکھ کے ادھر کہتا سی دیٹ مین ڈیفیکیٹنگ. سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا دیکھیں گے. اور آپ باقی آپ 10 منٹ اچھی بات کریں, اس کے بعد آپ کریں گے وہ کہے گا دائیں پاؤں سے تم مسجد کے اندر نہیں گئے. میری وہ جو آرگومنٹ ایک جاوید اقبال صاحب کی ہے, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ, جو نوجوان ہے, کہ ریچول جو ہے نا وہ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں وہ فارم ہے, جیسے کرسٹ ہے بریڈ کا. وہ دین تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. Once you have crossed that hurdle, ہم وہیں پھنس گئے, ریچول میں اٹک گئے. Why can't we get out of it? مجھے احمد دیدات کا جملہ ہے کہ ہم ابھی یہی نہ فیصلہ کر سکے کہ داڑھی اتنی ہے کہ اتنی ہے, اسلام پہ ہم کا بہرحال. یہ تو ایک بات تھی. آپ وکیل بھی ہیں, استاد بھی ہیں, والد بھی ہیں, آپ میڈیا میں بھی ہیں, لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک شخصیت, وہ میں ابھی سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ شخصیت کتاب سے بنی, صحبت سے بنی, کوشش سے بنی, کہاں سے بنی. ایک مختصر سا وقفہ لیے لیتے ہیں, اس کے بعد نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم ان سے یہ پوچھیں گے جو میں اپنی کم از کم میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھ سکوں ان سے, کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے وہ جو پرسنالٹی ہے, جو نالج کی ڈیپتھ ہے, جو بات کرنے کا انداز ہے, وہ سب کہاں سے آیا, وہ گر کیا ہے جس سے انسان ایسا بنتا ہے. ہمارے ساتھ ایک مختصر وقفہ لیے لیتے ہیں. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ایک کال ہے انور علی صاحب کی کراچی سے, ان سے بات کریں. انور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جناب علی فرمائیے. السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم سر. فیصل صاحب آپ مجھے 2 منٹ دیں گے, مجھے بہت ضروری بات آپ سے کرنی ہے. جی فرمائیے. میرے دل کی آج خواہش پوری ہو گئی ہے کہ آج 2 ایسے اینکر جو خوش شکل بھی ہیں, خوش اخلاق بھی ہیں, اور جو بالکل صحیح بات کرتے ہیں. مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی اینکرز آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے وہ نمائندے ہیں. اچھا, مشرف صاحب نے اس میڈیا کو آزاد کیا, ماننے کو تیار نہیں ہے, اور پارٹی بنے ہوئے آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. جی سوال میرا یہ ہے کہ آج ملر صاحب جب یہاں آئے ہیں پاکستان میں, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب ان سے میٹنگ کی, تو جو ہم نے کلپس دیکھے, ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ ہیپی. اور اس کے بعد شام کو ہم نے سنا کہ وانا پہ پھر اٹیک ہو گیا. واٹ از دس؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, اس ملک کا کیا ہوگا, آخر کس طرح سے ہم اس ملک کو بچائیں. انشاءاللہ انور صاحب ہم سب صحیح کریں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. علی رضا صاحب ہیں کراچی سے, ان سے بات کر لیں. علی رضا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جناب والی فرمائیے. سر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, کال میری ملی. جی سر میں ایک کال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی مولا علی کا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا کہ اختیار, دولت اور طاقت ملنے سے انسان بدلتے نہیں ہیں, جی بے نقاب ہو جاتے ہیں. آج بہت خوب. ویل سیڈ ویل کوٹڈ. تو یہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے کچھ کرنے کا, یا ان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے کچھ کرنے کی, لیکن جب کچھ ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے ان کو, تو پھر وہ اندر کی وہ اندر سے ان کو بے نقاب ہو جاتے ہیں. شیطانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب. ڈاکٹر ناصر اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جناب بڑی فرمائیے. جی کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے. جی فرمائیے. وہ یہ کہ پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے, بس میرا یہی سوال ہے. بہتر جی, بہت شکریہ. نہیں بھائی, پہلے تو ہمارے انور علی صاحب نے
ایک تو وہی ہے جن کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہماری تعریف کیجیے گا، اور خوش شکلی کی خاص طور خوش شکلی کی بالکل مارکیٹ ویلیو چلتی رہے تھوڑی سی. پر وہ انہوں نے جو بات کی باڈی لینگویج والی چیف کی، وہ تو خیر پولیٹیکل مسئلہ تھا، لیکن آئی ایم ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے باڈی لینگویج کو نوٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریڈ ان کر رہے ہیں ان تھنگس، اور ہم جو ہمارے اسٹیٹ کے معاملات میں ہمارے پاس انفارمیشن کم ہوتی ہے، ہم سارے فیکٹس ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بات لے کے اس پہ قیافہ بنا کے اس کو حقیقت بنا لیتے ہیں. بالکل. سو میرا نہیں خیال کہ باڈی لینگویج سے بہت کچھ ریڈ ان کرنا چاہیے. میں نے ایک ہمارے واقف تھے، ان کی بیگم، انہوں نے تیسری یا چوتھی شادی کی، تو ان کی بیوی کی باڈی لینگویج بھی کوئی ایسی تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو انہیں 7ویں مہینے گولی مار دیتی ان. تو باڈی لینگویج سے آپ نہ گھبرایا کریں، سبسٹنس دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور اسپیکولیشن کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ ہم نہ جانے کون کیا. آپ اسلام آباد میں نہیں رہتے. اسلام آباد وہ شہر ہے جہاں ہر شخص آپ کو لاسٹ منٹ کی خبر دے سکتا ہے. دی لاسٹ بیلچ آف دی پرائم منسٹر کہتا ہے میں اتنے ہی سا، یعنی انسائڈ انفارمیشن. پہلے ہم ریومر اورینٹڈ لوگ ہیں، اور ہم ایک ریومر کے اوپر وہ رشوت لے گیا، وہ فلاں لے گا، تو دیکھی ہے نہیں دیکھی نہیں، وہ بڑا چور ہے جی، وہ بڑا بڑا چور. بھائی کس گل تو آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور اپنے گریبان میں بھی ڈال کے ویسے بالکل چھلانگے مار کے ایکوزیشنز کرنا یہ کوئی ایسی کوئی کمال نہیں ہے. حوصلہ کریں، باڈی لینگویج پہ نہ جائیں، فکر کریں. اور اس کو آخری جو ڈاکٹر ناصر صاحب کا سوال تو اس سے بھی لیڈ کرنے والے کام کرنے چاہیے، وہاں بھی آتے ہیں. جو رضا صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ وہ جو پیسہ آتا ہے تو اصل میں تو اصلیت اندر کی نکل کے باہر. دیکھیں ایک وہ اشفاق صاحب تھے نا، وہ بڑا کمال آدمی تھے، لٹ آدمی تھے. تو وہ ان کا ایک بابوں کی بڑے پاس جاتے ہیں، تو ایک وہ بابے کہتے ہیں کہ میں بابے کے ساتھ رکشے پہ بیٹھا تھا، تو جب میں رکشے سے اترا تو 4 روپے بنے تھے، تو میں نے اس کو 5 روپے دے دیے. تو بابے نے کہا 10 کیوں نہیں دیے؟ میں کہا نہیں اجازت. انہیں کہا تمہارے کون سے اپنے ہیں؟ یہ بھی تو آئے ہیں نا. میں اپنی ذات کے بارے میں میں بالکل ایک ہمارے والد صاحب جن کا میں بڑا عاشق، بلکہ وہ بھی میری اماں کہتی ہیں کہ اگر وہ مجھ سے 1/10 سے سائش کرتے جتنا تمہارے سے کرتے تو میں سکھی رہتی. یہ میرے باپ کے. تو دیکھیے عشق کی بات میں لوگوں کو پسند کرنے کی، وہ آپ نے شاید وہ مجھے بات چین آف تھاٹ مجھے وہ یاد کری لاسٹ کے جو لاسٹ بات ہو رہی تھی. ایک مہندر سنگھ بیدی انڈیا کے شاعر ہیں، بڑے مزدار سردار تھے. ان کی مثلا جو میں بات نہیں کر، مثلا یہ ہے نا چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اس پہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے. ان کا شعر یہ ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کہتے مجھے پسند ہے بھائی. سو یہ اب کا سوال کیا تھا؟ سوری. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. اندر کیا ہوتا ہے؟ مثلا کیسے وہ لوگ بات چھوڑے جی. ویسے میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا پر اوچھا، اچھا پر اوچھا ہے، ان کو معاف کر دینا چاہیے. اب یہ کون ہے کہ کیا باہر آتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل ہے اپنی ذات کو پہچاننا. ناصر کاظمی کا کیا ہے وہ، اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن، پتہ نہیں بے وزن ہے، اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن مجھ میں ایک شخص جو روپوش ہے مر جائے گا. وہ کون ہے بھائی؟ یعنی میری بچوں کو جو میں پڑھاتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلے شاہ بڑا عقلمند آدمی سی. وہ کیوں یہ لکھتا ہے کی جانا میں کون بلیا کی جانا؟ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو یو؟ کہ یہ ایسنس آپ کا کیا ہے؟ روٹی کھانی، بچے ہونے بھائی ہوندے نے، جانوراں دے بھی ہوندے نے، تکلیف ہونی ہوتی ہے بھائی، سب کو درد ہوتی ہے، مر جانا سب مر جاتے ہیں. دین واٹ از اٹ کہ جس کو آپ اشرف المخلوق اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کو کیسے پایا جائے؟ یہ بڑی مزدار کہانی ہے یہ جی. انٹرسٹنگ وے یو لیڈ می ٹو. تیسرا سوال جو ہے کہ جی پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے بہت کم زندگی میں نے مینٹورز پائے، اور ایک میرے مینٹور ہیں لاہور میں رضا قاسم صاحب. میں بڑا زیادہ گرو ہے جی، بڑا آدمی رضا بھائی، گرو 150 سال زندہ رہنا. اللہ نے زندگی دے. تو جب میں پھنستا ہوں تو میں ان کے پاس جاتا ہوں.
اور پرسوں میں چند بچوں سے لاہور بات کر رہا تھا, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ جی نیشنلزم اور یہ وہ. بچے کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب بتائیں کرنا کیا, اور وہ یہی سوال انہوں نے کیا کرنا. میں رضا بھائی کو میں سر رضا بتائیں تو رضا کاظم صاحب کو ہم سب رضا یوں کہتے ہیں کہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہ ان کو رضا کاظم کہا جائے نہ رضا بھائی کا. تو گرینڈ چلڈرن بھی ان کے رضا کہتے ہیں, میرے سے تعلق رضا کا پیدا کرو. نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں میری اس کے بارے میں چونکہ ماسٹر جو ہوتا ہے نا کتابیں پڑھ وہ پھاوا ہو جاتا ہے, سب نلائق ہوتے. ایک تو پہلی بات ہے جی ود آؤٹ نہ دیکھیں, ود ان دیکھیں اپنے اندر. میں میرے ایک استاد کہا کرتے تھے 3 کام کر لو. جب غصہ آئے تو چھڑ کے ویخ. آتا ہے, سب کو آتا ہے. مجھے کوئی کہتے ہیں یار مجھے بڑا غصہ آتا ہے. ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے بیکاز وی چوز ٹو گیٹ اینگری. بھائی اس سے سیلف کنٹرول بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چھڑ کے ویخ تھوڑا جا. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی جنراسٹی دل سے نکال لو یار. وہ حوصلہ کر کوئی حوصلہ کر کم دے تو دیا پر دل نہیں مانتا. تیسرا مجھے آپ نے بات کی صبر. بیکاز صبر اس لیے فار ویریس ادر ریزن. ایک تو یہ ہے کہ وہ پرانی بات ہے نا, وہ جو بادشاہ تھا وہ ڈپریس تھا, یہ بڑے فلسفی بلائے, انہوں نے بولا کہ کچھ دا سے میری ڈپریشن دور ہوئے. تو انہوں نے بڑے دن کے بعد ایک ٹیبلٹ پہ لکھا دس ٹو شل پاس. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آ جائے گی, لیکن دس ٹو شل پاس اپلائز ایکولی خوشی پہ. دیکھیں وہ یاد ہے نا خلیل جبران, فلپ سائڈ آف لو از ہیٹریڈ. ایبسلیوٹلی. تو جب خوشی اور غم, جس دن ہم یہ سوچ لیں کہ برا وقت آیا, اور آتا ہے بھائی, اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں پکنک پہ بھیج رہا ہوں, ایک وعدہ نہیں ہے خدا کا کہ بھائی جا رہے ہیں میں بڑی پکنک کرو بھائی تھلے جا کے میں امتحان لوا گا یہ کروں. انٹرسٹنگ آپ نے 3 باتیں کی اور وہ رضا کے اندر وہی ہے, اور رضا نہیں بھائی بے نیاز آدمی, بے نیاز خدا کی قسم. اور کل مجھے یہ کہتا ہے کہ یار سب لوگ لگے ہوئے کہ جی ہم کچھ کر لیں, سوچتا کوئی کیوں نہیں کہ کیا بننا ہے آگے, کیا صرف سوچ لو, انٹروسپیکشن کر لو. اور کہتے بات وہ آپ نے کہا جی بچے تو جانور کی بھی کہتے ہیں میرے پاس نہ زمین ہے نہ کچھ ہے, سب میں نے چیریٹی کو لگا دیا. ابھی میں اٹھ کے ننگے پیر باہر نکل جاؤں, کہتے ہیں محبت اتنی, لوگ کھانا بھی دے دیں گے, کپڑے بھی دے دیں گے, لیکن فرق میں نے کیا کیا. یہ پتہ نہیں فرق کیا ہے. مسلمان ہوں, لوگ دفنا بھی دیں گے, کرنا کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ. یہ پتہ نہیں, میں بھی رضا آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی ایکسائٹنگ زندگی, اور انہوں نے بڑا, میں اسے کامیاب آدمی کہتا ہوں, جیسے میں حبیب جالب کو کامیاب آدمی کہتا ہوں. پیدل چلتا تھا, کوئی اس کے پاس کچھ نہیں, میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, مثلا میں بڑے سال سے پڑھاتا ہوں, میں نے بڑا لو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پڑھا کلاس میں. If there is a class of 50, میں کہتا ہوں 2 ہی بندے سے میری گال مان جائیں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا کیا ہے, کیا بات کہی, what do you tell them? یار کو تو ٹھیک ہے, مثلا I find people are very opinionated. میں ایک پڑھاتا تھا, میں کہا جی کہ was Mr. Zulfikar Ali Bhutto rightly hanged or wrongly hanged? ایک دم ہاتھ کھڑے, سر بڑا ظلم ہے. میں کہ یہ کہو مائنورٹی ججمنٹ پڑھ کے, مجھے دراب پلیٹ کی پر ججمنٹ پڑھو, اور پھر کو انوار الحق کی جو میجورٹی ججمنٹ اس لیے غلط ہے. جب کوئی کہ بھٹو صاحب کو صحیح سزا ہوئی ہے, میں کہتا ہوں صحیح سزا ہوئی ہے, میں نہیں, پڑھو ججمنٹ. مجھے صرف ایک شکوہ بھی بڑھاپے میں ہونا شروع ہو گیا کہ ایک تو ہم ججمنٹل بڑے ہیں, اینڈ وی آر اوپینینیٹڈ وداؤٹ انفارمیشن. جیسے ہمیں اگلے کی پتہ ہے کہ اس کی قبر تک میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ تو اس کا شوق رکھتے ہیں, وہ جان پال سارترے کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اے مین ان سرچ آف ٹروتھ از آلویز انسرٹن, ایوری چینج ان ویریبل شوڈ چینج ہز پوزیشن. آپ کیسے اتنی بات کر لیتے ہیں, مینو پتہ ہے, میں کہہ رہا ہوں تنو پتہ ہے, تو ٹارزن دا پھوپا یا اپنا نہیں پتا جو ہم کرتے ہوتے ہمیں. اور آج ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ان کہیں جو, کیونکہ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہوتا ہے نا اعتراف کر سکتے ہیں. اور جنہیں پڑھے لکھے اور ہوتے ہیں لوگ, ہمیں سے ویسے شوق ہے تھوڑا سا. وہ ہماری بیگم آئی نا, تمنا بھی تو نہیں آئی, تو میں رات کو کتابوں, تو اردو ان کی پشتو والی تھی, تو کہتی ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں اس میں سے کیا ملتا ہے. میں کہ اللہ بدل پڑھی جا رہے. تو اس پڑھی جانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان کہیں جب شو ہوتا ہے روز, تو یہ میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس شو کی کوئی خطرناک پلاننگ نہیں, یہ سب کچھ
اگر دل میں سمجھ میں آتا ہے تو میں بات کرتا ہوں. اور آج بھی نعیم بھائی سے میری پہلی ملاقات ہے اور ہم نے اس شو کے شروع ہونے سے 3 منٹ پہلے فیصلہ کیا وہ کیا کیا باتیں کرنی. کہتے یار جو کرنی ہے کر لینا. میں نے کہا سر آپ نے کچھ کرنی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کچھ نہیں, وہ باتیں کر لیں گے تو گلا کری جائے. ہمارے ساتھ تو ایک مختصر ایک وقفہ لے, اگر کافی بھی ملے گی, کافی ملے گی سر ان شاء اللہ تعالیٰ. وقفہ لے لیجیے, ہم نعیم بھائی کی کافی منگا لیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. ان کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ کچھ دیر میں شام ختم ہو جائے گی اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جیسے لوگ ہمارے قابو آج ہم سے بیٹھ کے گپ مار سکیں. انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہیں. میری درخواست ان سے بھی اور آپ سے بھی www.ankahi.tv پہ ای میل شیمیل کرنا چاہیں, جواب لینا چاہیں تو ان سے بات چیت وہاں رکھیے گا. شیخ عبدالرؤوف صاحب اسلام آباد سے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب, جب میری عمر اس وقت 70 سال ہے, پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے, میں اپنے تایا کو بھی شہید کروایا ہے جب میں یو پی سے چلا. جی جی. پاکستان اور سیاست میں بھی میرے تایا نے حصہ لیا. ایک احسان احمد تھے وہ, جی جی, اور نواب اسماعیل خان سے بھی ملاقات ہوئی, دیکھی ان کو بھی. جی جی. اس وقت ایک ملک چاہیے تھا ایک قوم کو, اور اب ملک کو قوم چاہیے, اور قوم جو ہے نا وہ اتنے بٹی ہوئی ہے اتنے حصوں میں. مولویوں نے اس کو فقے میں بانٹ دیا ہے, گورنمنٹ نے پروونشلائز کر کے بانٹ دیا ہے, اور سیاست دانوں نے اس کو پارٹی بازی میں بانٹ دیا ہے. تو یہ ملک کی قوم کب بنے گی؟ بہتر جناب, بہت شکریہ. عائشہ بی بھی ہیں کراچی سے. السلام علیکم عائشہ بہن. ہیلو. جی عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, فرمائیے. جی میں یہ نعیم بخاری صاحب آئے ہوئے. جی جی. تو ان کی تعریف کرنا بس چاہتا ہوں. بس جلدی سے کر دیجیے تعریف, وقت تھوڑا کم ہے. جی فرمائیے. اچھا, میں رہ نہیں سکی کیونکہ میں نے بہت دنوں کے بعد ان کے ٹی وی پہ یہ نظر آئے ہیں مجھے, تو میں ٹرائی کر رہی تھی کہ مجھے یہ ان سے بات ہو جائے. میں مطلب ان کی بہت بڑی فین ہوں. انہیں شاید کچھ پتا تو نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن میں ان کی بہت بڑی فین ہوں, بہت پرانی سمجھ لیں. اور بہت شکریہ. میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ان کا فین ہوں, اس لیے میں نے آج گھیر گار کے بڑی ریکویسٹ کی تھی. جب جہاز سے اترے میں نے ان کو پکڑ کے میں کہا جی بیٹھ جاؤ آج. شیخ صاحب نے فرمایا کہ قوم کو بانٹا ہوا ہے ہم نے فرقے میں, صوبے میں, اور اس میں میں ذاتی میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ تو ڈویژنز آف پرفارمنس, ڈویژنز آف پریکٹیکلٹی ہیں, لیکن ہم شاید دلوں میں ایز اے نیشن, ایز اے پیپل بٹے ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری ہیں وہ پھر لوگ خفا ہو جائے, ہماری کچھ اسٹرکچرل پرابلمس ہیں, شروع میں بھی تھیں اب بھی تھیں. یار لوگ خفا ہو جاتے ہیں. اب بھائی ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بنا, 1000 میل بیچ میں فاصلہ تھا. یہ طے ہو گیا کہ صرف ایک دین کافی نہیں ہے اکٹھے رہنے کے لیے. بالکل. اگر ایک دین ہی ہوتا ملک میں تو پوری گلف سٹیٹس جو بنی ہیں وہ ایک ملک ہوتا. سب عربی بولتے ہیں, وہ چپے چپے جڑی ریاست بنی ہے, ادھر سے چھلانگ مارو تو سو یہ ایک امپلس ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کی. اور دیکھیے جب وہ امپلس حد سے بڑھ جائے, جیسے آئرلینڈ آئرش کی ہو, بالکل, یا باسکس کی ہو گئی, یا سری لنکا میں ہو گئی, یہ جو تامل کی ہو گئی, یا بیافرا میں ہو گئی, ایریٹریا میں ہو گئی, تو ملک ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. وہ ریاستیں جو اس کو, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ دل سے نکال لینا چاہیے کہ کوئی بھی ریاست اس کی حدود اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. وہ لوئی ڈپری کہا کرتا تھا, باؤنڈریز آر میڈ بائی کلاڈز ناٹ گاڈس. کسی ملک کی حفاظت اس نے نہیں کرنی ہے. میں وہ ایرسٹاٹل کہتا تھا نا, دی فرسٹ کیا فریز بھول گئی ہے, انمووڈ. وہ کہتے ہیں بنا کرو بھی تسی. ہمیں پتہ نہیں کیوں وہم ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہے, ہمیں رائے راست پہ بھی اس نے دکھانا ہے, ہمیں سیدھا بھی اس نے کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. سو پہلی بات ہے خود ٹھیک ہو جائے. اگر آپ پاکستان کو پسند کرتے ہیں, پاکستان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے پنجابیت, صوبائیت, فرقہ بنا, خود نکلیں اس سے. میں بتاؤں, ہم باٹی جرائے کے باہر رہتے تھے بھائی, ہم چھوٹے تھے, مجھے کئی سال نہیں پتہ لگا کہ ہم شیعہ کے سنی ہیں. ہم پہلے گامے شاہ کربلا جاتے تھے, وہاں میں امام عباس کا علم پکڑ کے کھڑے ہوتے, پھر ہم داتا صاحب جاتے تھے والدہ کے ساتھ, تو ہمیں تو نہیں پتہ لگا کہ ہم کون ہیں.
یہ تو مچ لیٹر ڈیڈ آئی ریئلائز کہ نہیں بھائی نہیں ہے بڑی ڈفرینس ہے وہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہو گئے. خود ٹھیک ہونا چاہیے, اور خود ٹھیک ہونے کا بڑا سمپل میری نظر میں بڑا سمپل ہے. اگر کوئی درگاہ پہ جانا چاہتا ہے الحمدللہ اسے جانے دیں جی. کسی کو داتا صاحب جا کے سکون ملتا ہے, ملے اس کو سکون. آج ہم رضا کی اتنی باتیں کرتے, رضا کا ہم بار بار نام اٹھا رہے ہیں. رضا کل مجھے کہتے کہ میں تو ہر کسی کی نماز پڑھتا ہوں, جو یار دوست آ جائے جس مسجد میں لے جائے میں جا کے پڑھاتا ہوں. میں نے کہا فرقے کی کہتے ہیں یار کی, جو یار مسلمان ہونا چاہیے جس مسجد لے جائے میں جا کے نماز پڑھتا. کیا فرق پڑتا ہے, نماز تو نماز ہوتی. بھائی وہاں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا جی ہر کئی قسم کی نمازیں پڑھی جائے, کوئی ہاتھ ادھر رکھا ہے کوئی ادھر رکھا, کوئی نہیں انہیں پوچھتا. ادھر بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہاتھ سیدھے کیے ہیں, وہ شیعہ ہے وہ یار وہی آگ کرو. رب کو جان رہے بھائی, there's so many, nobody has a monopoly on truth جی. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. Many roads lead to truth. اب the epitome of my meeting and this conversation with you, میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں شخصیت کی. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پرسنالٹی انسان کی کیسے, میں وہ پڑھاتا بھی ہوں, وہ میں سیکھتا بھی ہوں. پرسنالٹی میرے نزدیک کور ہے زندگی کا. How have you become what you have become? وہ perception, وہ depth, وہ understanding, وہ جو کہتے ہیں نا زندگی کی سیکھ جسے کہتے ہیں. ایک بڑے مشہور آدمی کے بارے میں یہ کہانی, میں نام نہیں لوں گا پھر لوگ ڈرتا ہوں یار, میں ڈرتا ہوں. اور یہ سیدھے بائیں دائیں کا خیال کیجیے. ان کی بیوی شاید دوسری یا تیسری تھی, انہوں نے کہا کہ ساری دنیا تعریف کر دی ہے, جھوٹ جاتے گا. پرسنالٹی 3 4 5 6 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ طے ہے کہ ہم ایک جینیٹک کوڈ سے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو جو مجھے کوئی پوچھے کہ آپ آئی ایم 60 years old کہ یو ڈونٹ لک اٹ, اس کا کیا راز ہے, تو میں کہتا ہوں چوز یور پیرنٹس کیئرفلی. دوسرا یہ کہ آپ کی ارلی انوائرمنٹ جو ہے اس پہ اثر انداز کرتی ہے. میرا پہلا جو ہیرو تھا زندگی میں وہ میرے والد تھے. میرا والد بڑا خوبصورت تھا, انگریزی بڑی اچھی بوٹائی شیلا انگریزی بھی بولے, بٹ اس کا ریورس یہ تھا کہ کیسے ہوم انوائرمنٹ. مثلا مجھے یاد ہے دی فرسٹ میموری آئی ہیو آف مائی چائلڈہڈ از کہ میرے والد اور میری والدہ کا پیسوں پہ جھگڑا ہوا, تم پیسے بڑے خرچ کرنے. آئی مسٹ ہیو بین 4 or 4.5 years old. وہ ایسی میری گھٹی بیٹھی کہ فرام دیٹ ڈے ٹل ٹوڈے آئی ہیو اے ہیلدی ڈسڈین فار منی. ضروری ہے بھائی, اٹ ہیز اے یوٹیلٹی. یہ خدا نہیں ہے جس کے پیچھے آپ مر جائیں. اچھا پھر اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کانوینٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں, وہ ہمیں عیسائی بناتے تھے. بھائی مجھے یاد سیکرڈ ہارٹ میں دا ڈیئرسٹ سسٹر اینتھنی, مدر فرانسس, بھئی آپ کی انگریزی وہ ٹھیک کرتی تھی, پڑھاتی وہ تھی. جب ہم سینٹ اینتھنیز میں گئے تو بردر ہینڈرسن, بردر لوگ, بردر گرین, بردر کافی, یو جسٹ لرن فرام دیم. میں سے یہ کتابوں کا جو شوق ہے, مجھے یاد ہے میں 6ٹھی جماعت میں تھا تو سردیوں کے دن تھے, تو وہ میں نے کہا گڈ مارننگ بردر. گڈ مارننگ مائی سن, لولی مارننگ, اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, وائی ناٹ ان دا لائبریری. تو وہ پکڑ کے بینت بھی لگاتے تھے. What do you like? Man, I don't like it. So اس نے میکس برانڈ کی 2 کتابیں مجھے لے دی, ایسی لت لگی. So you watch people and in school you get impressed. College میں I was enormously impressed with many teachers. شعیب ہاشمی. اچھا then you meet people. I was lucky فیض صاحب سے ملنا. And to my mind spending an evening with منیر نیازی, or even having the joy of the company of حبیب جالب اور احمد فراد. For months and months we have spent evenings together. So you learn, and also when you read. اور دیکھیں وہ منیر نیازی نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات, اور بڑی اچھی باتیں کرتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کتاب کو بھی پتا ہوتا ہے میں کس کے ہاتھ میں ہوں. وہ سب پہ اپنے راز نہیں کھولتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مت سمجھو, ہم نے ان کے دلوں پہ کفر ڈال دیے. تو یہ آپ نے اپروچ کرنا ہے, اینڈ ایک طے کر لیں. ویسے میں ایک کہانی سناتا ہوں. میں یہ کیا ٹیمپر کا میرا ایک ملازم ہوتا تھا, اسے ہم چاچا کہتے تھے. میں ایک عدالت سے آیا, مجھے جھاڑیں پڑی ہوئی تھی عدالت سے. جج صاحب راتی شاید پھینٹ پہ اسی بیگم صاحب, وہ بھی سڑے پونے. میں سڑے گرمی میں آیا تو دفتر بند. تو میں دیکھا وہ بینک گیا تھا, تو میں کتنے تو گیا سا کیا گئے تھے. خیر انہوں نے کہا بینک دروازہ کھول لیا. میں اب اندر جا رہا ہوں تو ایک اور شخص مجھے ملنے آیا, تو وہ کہتا ہے کہ اندر نہ جانا صاحب, سور بنیا بیٹھا. Is this the perception?
halted myself. अच्छा अब भी I still tend to lose my temper, लेकिन ये आपने एक बैरोमीटर अपने अंदर रखना है. यार मैं कटिया हो गया, मैं कटिया गल की थी. I could have done better in this. I could have lost. Why did I lose my time? ये अगर आप अपने साथ एक मैच डालें अपने साथ, तो there is no reason by over the years आप टेम्पर कंट्रोल नहीं कर. मुझे कहते हैं तुम हंसते रहे. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जोम है कि जब वो आएगा ना मेरे पे वक्त, ओके वो बाबा का बुलांदा ही, तो मैं कहा चलो चलिए की करते हैं, मौत की राह बदल तो सकते नहीं, क्या कर सकते लड़के क्या मिले. हाँ क्या वो चीफ से ऐसा करें जी. और एक और बात, वो एक भुट्टो साहब ने एक अपने एफिडेविट में, जब उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो उन्होंने एक फ्रेज लिखी थी कि ज़ियाउल हक इज ए मियर स्पेक इन द फ्लोइंग रिवर ऑफ पावर पॉलिटिक्स. ये बड़ी अच्छी फ्रेज थी, भुट्टो साहब करते होते हैं. तो ये जो जिंदगी का धारा है, इसमें हम बबल होते हैं, पुड़क करके आते हैं, पानी दो सही है में जो चौड़े होकर फिर रहे हैं, मैं बड़ा सैंड हूँ. ओ भाई इतना सा क्लॉट फंस जाए, अगर इधर फंस जाए छुड़ूंगा बड़े लकवा हो जाता है. मैं औकात मेरे ठंडे दिल का ना, हल्का हाथ रखें अपने ऊपर. वो शहरों में आसमान पे सितारे नहीं दिखते, तो कभी कभी शायद बेयाबान में जाके, मैं तो कहता हूँ आसमान पे सितारे देखो तो पता चले कि हमारी जमीन की और हमारी औकात क्या है. अगर हम बेयाबान की एक बात मैं आपको, वो गालिब का जी, मैं तलफ़ुज़ को भूल जाइए. ज़ोफ़े जुनू को वक्त तपश दर भी दूर था, एक घर में मुख्तसर सा बयाबां जरूर था. एक विल्डरनेस तो रखे ना अपने में, अपने लिए. वो तो पहले तो होता था ना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट विल्डरनेस का तो ये है ना, वो क्या शेर है कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरीबानों के. जब आदमी दीवाना होता है तो भागता जंगल की तरफ. गालिब कहता है नहीं, अंदर रख, एक बयाबान बचा के रख अपने कोल, तो वे में भी आपका सर्वाइवल हो जाए. तो तलाश करें ना अपने आप की, जो आप पर्सनालिटी, एक तो पर्सनालिटी का एक पर्सोना है ना, जो हम शक्ल दिखाते हैं, जो दी पर्सोना वी वेयर. वो मुझे अच्छा इशफाक साहब ने तो वो आपने कहा कैसे पहचान, वो कहते हैं तुम्हें कब पता लगा तुम सैयद हो. मैंने कहा जी कुछ 6 साल की 7 साल की उम्र. तुम्हें किसने कहा तुम इंटेलिजेंट हो. मैंने कहा पैदाइशी साल इंटेलिजेंट. कब तुझे पता लगा कि तुम मुसीन हो. मैं कहा छोटा जैसा जमादार नहीं, क्या तुम बड़ा खुश शक्ल है. लेकिन आज तो ऑन एयर सर्टिफिकेशन मिली है. अच्छा तूने क्या होया है नहीं बाबा, तू ना अपने उत्ते बोर्ड ला लेते हैं, सैयद, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, एडवोकेट, फेमस, वेल टू डू. हूँ जरा जो भी तुमसे मिलता है तुम बोर्ड आगे कर देते हो. मैं ना गाल करो जी, मैं जब तक आप बोर्ड नहीं उतारेंगे ना आप अपने आप को पा ही नहीं सकेंगे. इसीलिए शायद बुल्ले शाह कहता है कि जाना मैं कौन बुलिया, उन्हें से पता मैं कौन. सैयदाना पुत्र सी, ईरानी दी उन्हें बैत की थी, लाहौर दा पीर सी, सब पता. ये खोज जब तक आप नहीं लगाएंगे, कोशिश करें, ये नहीं कर जरूरी नहीं कि जरूरी, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये हर लेवल पे है, सिर्फ ये बोर्ड सक्सेस के नहीं है, आप आपके जवान भी हैं. बिल्कुल मैं हसीन बना तो वो मैं और कुछ नहीं, तो मैं तुर्रम खान, मैं जी मैं तो खुदा दी कसम मैं अखरोट पान लेना. Absolutely. And I've seen you. औकात मेरे. And वक्त अभी I'm almost done and it's unfortunate कि I will not be able to talk to you endlessly. लेकिन आपके जितने interviews have seen you patient, smiling, never in loss of words. All I can do is commend and hope may God give you long life. मैं थोड़ी सी गिफ्ट भी शायद नेचर की होती है. As far as I can remember, मुझे याद है, I was always amused. مثلا मैं अब भी, और बड़ी देर से मेरा ख्याल था कि 2 फंक्शंस होते हैं, एक ब्याह शादी का और एक जनाजे का. I have always thought जनाजे का फंक्शन is much more enjoyable. बड़ा ड्रामा हो रहा होता है. तो अब जब तक आप रिवर्स करके सोचेंगे नहीं ना किसी चीज को, आप कोई भी एडवर्सिटी आनी है जी, बच्चों ने बीमार भी होना है, आपने भी होना है, पैसे भी कम, सब कुछ होना है, बिजली का बिल भी ज्यादा आना है. अच्छा मैं एक और बड़ी स्ट्रेंज, कैसे हाउ मैन बिकम्स लाइक हिज फादर. हमारे अब्बा थे ना, तो गर्मियों में किसी मेहमान ने आ जाना तो वो टहलते होते थे. मैं कहा सर क्यों है, कहता 3 घंटे हो गए ना एसी बंद नहीं हो रहा.
میں خدا کی قسم اب میں خود یہ کام کر رہا ہوں اور بتیاں بند کرو خدا I mean you all become like our parents. Thank you very much for taking this time. You're very kind. Thank you. It's been absolute. You're doing a great job. Thank you, sir. ماشاءاللہ نظر نہ لگے. کل شب کے لیے ہم کو اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ ایسے مہمان ہم کو ملتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم کچھ سیکھتے رہیں. انشاءاللہ کل شب پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.